میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا نہایت سیدھا اور شریف لڑکا اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کی وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ایک رات اپنی گاؤں کی ایک کزن کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک ہماری کال میں اس کی ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بھی سلام دعا کیا اور کچھ دیر گپ شپ ہوئی۔ وہ لڑکی مجھے بات کرنے سے بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنی کزن سے اس کا نمبر مانگا اور اسے بات کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مسلسل بات کرنے سے مجھے اس میں خاصی دلچسپی ہو گئی۔ کب میں اس سے اپنا دل دے بیٹھا اور اس پر دل ہار بیٹھا، پتہ ہی نہ چلا۔ کب وہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن چکی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے۔ وہ جو بھی کپڑے پہنتی مجھ سے پوچھ کے میری پسند کے کپڑے پہنتی۔ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ ہر کام ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے۔ میں کچھ عرصے بعد اسے شادی کی بات کرنے لگا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں اس سے محبت میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی نیت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بہت زور زبردستی سے منا لیا۔ بہت لڑائی کے بعد وہ بھی مان گئے۔ ان دنوں میں عید آ گئی اور ہم عید پر گاؤں جاتے تھے۔ جب وہاں گئے تو عید نماز پڑھنے کے بعد ہم سب خاندان والے گپ شپ لگانے بیٹھ گئے۔ سب بزرگ لوگ اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے اور ہم کزنز اپنی محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں میری کزن کے بھائی نے اپنی بہن کا فون اٹھایا اور اس کی دوست کی تصاویر نکال کر گندی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری محبت کو کیسے گندی نظر سے دیکھ سکتا تھا؟ یہ بات مجھے بہت بری لگی اور مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ سب کو میری محبت کے راز کا پتہ چل جاتا۔ اس لیے میں بہت غصے میں نکل گیا اور فوراً اسے کال کی کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ مجھے دور سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کال ملائی اور اسے بات کرنے لگا۔ وہ کال پر بات کرتے کرتے مجھے اپنا ہاتھ ہلا کر دور سے اشارے کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں گاؤں کے ایک انکل نے ہمیں دیکھ لیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا اور پورے گاؤں میں ایک تماشا سا بن گیا۔ گاؤں میں فوراً جرگا بلایا گیا۔ جرگے میں سب مردوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا تو وہ سب کے سامنے مکر گئی کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، محبت تو دور کی بات ہے، یہ شخص مجھے بدنام کر رہا ہے۔ میں وہیں حیران پریشان دیکھتا رہ گیا کہ آخر وہ کہہ کیا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنی وضاحت میں ایک لفظ نہ بولا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ اب تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہے، مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے۔ میں نے وہیں خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا کیونکہ میرے پاس اس کی محبت کے بہت ثبوت تھے، لیکن ان تمام اسباب کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ ان لمحوں میں ہی اتنا بڑا جھوٹ بول کر اور مجھ پر محبت کا بہتان لگا کر میری ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ گاؤں والوں نے فوری میرے خلاف فیصلہ دیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے در بدر کر دیا۔ ابھی یہ محبت میں رسوائی اور مکر جانے کا دکھ سہا ہی نہیں جا رہا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھ پر
ایک اور ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ میرے اپنوں نے، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ میں محبت میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس رسوائی نے مجھے بہت اذیت دی۔ کیوں میرے اپنوں نے یہ ظلم کیا؟ میں آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں پا رہا۔ اس دن سے میرا یقین محبت اور اپنوں سے اٹھ گیا۔